اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 21 جولائی 2021 ہے 2021 آج بقرعید کا دن ہے، اور میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنمہ مہدی علیہ السلام بن کر، اور یہ ہماری مسجد آیات الہی ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے باؤنڈری پوری اس کڑی سے پوری یہ باؤنڈری جو 1000 گز زمین یہ مسجد اور مدرسے کے لیے وقف کر دی گئی ہے 23 سال پہلے 23 سال پہلے کی یہ مسجد وقف کر دی گئی ہے۔ اس وقت نام نہیں دیا گیا تھا، لیکن جگہ مسجد کے لیے مدرسے کے لیے رکھ دی گئی تھی۔ اس کو میں نے رکھ دی تھی اٹھا کر مدرسے اور مسجد کے لیے، اور یہاں پر اللہ ہی محافظ ہے۔ یہ جگہ ایک بار جب نیت ہو جاتی ہے مسجد اور مدرسے کی، تو پھر یہاں پر کوئی دوسری چیز جائز نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں بیٹا؟ یہ اللہ کا میرے فضل ہے، میرے مالک کا۔ اور اس کے پیچھے دعوت المنارز والی جگہ، قبلہ ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر بھی ہو جاتا ہے آخر میں، کیونکہ ادھر یعنی ادھر بھی ہو جاتا ہے قبلہ، پہلے ادھر پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے ہو کر لاسٹ یہ پوزیشن پہ آ جاتا ہے تھوڑا سا، کیونکہ سورج کا پوزیشن بدلتے رہتا ہے۔ اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جی، آج اس ویڈیو میں بیان کروں گا 5-6 اہم مسئلے جو مسلمز گمراہ ہو رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو 2000 سال پہلے اسرائیل میں آئے، یعنی میں ہی جو اسرائیل میں جنما تھا عیسیٰ ابن مریم بن کر بغیر باپ کے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں زندہ اٹھا لیا، ایسے آسمان میں زندہ اٹھا لیا، وہ سمجھ رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس کے لیے میں ابھی آپ کو بیان کروں گا، یہ ویڈیو پوری طریقے سے دیکھنا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ اکبر، بولو بیٹے، اللہ اکبر بولو۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آخری نبی کون ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں اللہ کا بھیجا گیا ہوا قاصد ہوں، اور بھیجے گئے ہوئے کو عربی میں رسول کہتے ہیں، اور یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ بہار الانوار میں کھلا لکھا ہے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جو بن کر آئیں گے وہ رسول ہیں مگر نبی نہیں۔ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں۔ فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست، یاجوج ماجوج دعوت المنارز ظاہر ہو چکے ہیں، یاجوج ماجوج چائنی ظاہر ہو چکے ہیں، دعوت المنارز جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہیاں دے چکے ہیں۔ یہی دعوت المنارز کی جگہ آج 21 جولائی 2021 ہے۔ یہ مسجد آیات الہی جو شیاطینوں نے دیوار کو گرا دیا، جس کا ذکر بہار الانوار حدیث میں ہے، کالا اشٹھامی کے دن 1 مارچ 2016 کو، اور وہ فرار ہو گئے، اور ان کے اوپر اب ٹیررزم کا کیس بھی بک ہے، اور انویسٹیگیشن میں نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ مفتی زبیر محمود زبیر قاسمی اس کا نام ہے، اور اس کے گروپ کے اوپر پوری نظر، پولیس پہ کیس درج ہے، پینڈنگ ہے۔ اب وہ لوگ، اور یہاں پر جو ہے خفیہ کیمرے بھی پولیس نے لگائے ہیں تاکہ پوری ریکارڈنگ ہو سکے، اور راستے بند کیے ہیں شیاطین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور پورے بھونگیر سے لے کر پورے رائے گیر تک کے کیمرے فکس کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ یادگیری گٹے تک، اور ان پہاڑوں پر بھی کیمرے لگائے گئے ہیں، ریڈیو کیمرے، سولار بیٹری والے ریڈیو کیمرے لگائے ہیں، نیٹ سے جو کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بیٹا اللہ کے معجزے دیکھیں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، میں اب بیان کرتا ہوں آپ کو کہ قرآن اور حدیث کو مکمل طریقے سے ماننا بیٹا۔ قرآن حدیث سچے ہیں۔ حدیث کے نام جو زیادہ تر میں بیان کر چکا ہوں 14، جیسا مستدرک الحاکم، کنز المعال، نعیم بن حماد سیوطی، بہار الانوار،
مسند احمد بن حنبل، اسداللہ کو یہ سامنے کرو، نسائی، ابن ماجہ، مشکات شریف، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد شریف، ترمذی، یہ ساری کتابیں ہیں، اور توریت، انجیل، زبور اور وید پران بھی، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم کو وید ملا تھا نوح علیہ السلام کے ذریعے۔ تو میں آپ کو یہاں پر مسئلے بیان کرتا ہوں۔ یہودی جو کافر ہو گئے وہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ کیا تھے وہ؟ کون مانتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے عہد لیا تھا مسیح کے آنے کے بارے میں، وہ مسیح کو نہیں پہچان سکے اور صلیب پہ لے کے جا کے ڈالنے کی کوشش کر کے مار دینے کی کوشش مار دیے سمجھو، مگر ان کو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پہ پردہ کر دیا، ان کو ایسا لگا کہ وہ مار دیے مجھے پچھلے جنم میں لگا، لیکن میں زندہ رہا۔ 3 گھنٹے میں میرے کو صلیب پہ سے اتار لیا گیا۔ 3 گھنٹے میں تو کوئی مرتا نہیں، میرے پیر بھی نہیں توڑے گئے تھے، اتار لیا گیا، لیکن میرے بازو جو 2 تھے ان کو مار دیا گیا تھا، وہ صلیب پہ 3 دن لٹکے رہے، ختم ہو گئے، لیکن مجھے اتار لیا گیا تھا اور لے کے آگے قبر میں رکھے، اور تیسرے دن میں باہر نکل کے آیا۔ آج یہی ساری عیسائیت کا یہ عقیدہ ہے، کس کا؟ کہ عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر ڈال دیا گیا، مار دیا گیا ان کے ذریعے، مگر وہ تیسرے دن باہر نکل کر آئے اور اپنے حواریوں کے ساتھ رہے، نشانات بتائے، اور پھر اس کے بعد زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ کہاں گئے؟ اور وہاں سے چلے گئے اور بادل اٹھا لیا۔ بادل اٹھا لینے والی بات لوقا اور مارکس بولے، جو میرے حواریاں نہیں تھے، انڈائریکٹ حواریاں، مطلب انڈائریکٹ فالوورز تھے۔ میرے جو فالوورز تھے جان اور میتھیو، وہ لوگ نہیں بولے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں 120 سال کے عمر میں انتقال ہوا تھا میرا، اس کے بعد میں کافی عرصے تک زندہ رہا، میرے بچے ہوئے تھے، میری پہلی بیٹی سارہ جو یہاں پر بیٹھی ہے دوبارہ میرے ساتھ جنم لیا، اور میرا بیٹا یہودا، اس کے بعد یہ والا، دونوں بھی ایک کے پیچھے ایک آئے ہیں پھر دوبارہ، اور میری میگڈلین میری بیوی تھی، جو تمہاری والدہ تحسین، جسے گاڈیس درگا بھی کہا گیا ہے، تو جن کا انتقال ہوا 15 رمضان 2015 میں، ٹھیک ہے، 4 جولائی کو، اور اس کے بعد دعوت من الارض ظاہر ہوتا ہے 8 جولائی 2015 کو، ٹھیک ہے؟ تو میں جو یہ ویڈیو بول رہا ہوں اس میں خاص طور سے سنو، مسلمس یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو آسمان میں اللہ اٹھا لیا، اور ان کو جو گرفتار کرنے گئے تھے سپاہی، کون؟ اس میں سے اللہ تعالیٰ ان کی جو مخبری کرا تھا، یعنی یہودا اسکریوتی کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم جیسی صورت بنا دیا، اور وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کو پکڑو اور لے کے آگے مصلوب کر دو، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت آسمان میں اٹھا لیا عیسیٰ ابن مریم کو زندہ، ایسا جیسا کہ زمین پہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی اللہ کے پاس۔ یہودیاں اتنے خطرناک ہو گئے تھے کیا کہ زمین پہ کوئی جگہ نہیں تھی سیف کرنے کے لیے؟ تو یہ جو نیوز ہے کون اڑا دیے؟ مسلمس اڑا دیے۔ کیا کون اڑائی یہ نیوز؟ مسلم سے پہلے بھی کچھ لوگ سمجھ گئے۔ حقیقت میں کوئی بھی نبی آنے سے پہلے پچھلے نبی جو ہے بشارت دیتے ہیں، تو ان سے یعنی میرے پچھلے جنم سے پہلے، میرے عیسیٰ ابن مریم بن کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے، یسع نبی چیپٹر 53 باب نمبر 53 اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں توریت میں بولتے ہیں کہ ایک ماں بنا ماں کے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کو مصلوب کر دیا جائے گا، لیکن وہ تیسرے دن خبر سے باہر آ جائے گا اور اپنی اولادیں دیکھے گا، اور اولادیں ہوتی ہیں بیوی کی شادی ہونے کے بعد، یہ اولادیں ہوتی ہیں بیوی سے، عورت سے شادی ہونے کے بعد ہی، اور وہ لمبی زندگی پائے گا۔ تو یہ بات بھی پوری ہونا تھا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں میں، سمجھے بیٹا؟ تو عیسیٰ ابن مریم کو اب قرآن میں اللہ کیا بولا وہ بھی تو دیکھنا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا گیا، نہ مصلوب کیا گیا، یعنی صلیب بھی نہیں ہوئی، ان کو شبہ ہو گیا، کن لوگوں کو؟ یہودیوں کو،
حقیقت میں ان کا قتل نہیں ہوا بلکہ ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھایا رفع کیا. اللہ کیا بولے؟ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف رفع کیا. بولے اب میں آپ کو 5 باتیں بتاتا ہوں. رفع کے معنی یہ تھے کہ خبر سے مجھے باہر نکالتے اور فرشتے آ کے مجھے باہر نکالے، کیونکہ وہ فرشتے اللہ کی طرف سے آئے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف اٹھایا. نہ کہ آسمان پہ زندہ اٹھا لیا گرفتاری سے پہلے، بلکہ مجھے کراس پہ ڈال دیا گیا تھا، صلیب بھی کر دیے تھے لوگ، یعنی کوشش کر رہے تھے، کیل مار دیے تھے ہاتھوں پیروں میں، اور پھر مجھے جو ہے ایک قسم کی دوا پلا دی گئی اور میں بے ہوش ہو گیا، اور مجھے وہ لوگ سمجھے کہ میں مر گیا، اور مجھے خبر میں لے کے آ کے رکھے. وہ خبر انڈر گراؤنڈ نہیں تھی، زمین کے اندر نہیں تھی، باہر تھی، مطلب اوپر تھی، بنی ہوئی کمرہ تھا، ایک روم تھا، اس میں رکھے. پھر میں تیسرے دن باہر نکل کے آیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے وہ لاک توڑا دیا، پتھر ہٹایا، اور میں زندہ باہر آ گیا. اور پھر میرے زندگی گزری. پھر 120 سال کی عمر میں انتقال ہوا. بات سمجھ رہے بیٹا؟ 40 سال میں اسی اسرائیل میں رہا زندگی کے، اور 80 سال ادھر کشمیر میں آنے کے بعد انتقال ہوا. تو 120 سال، لیکن کشمیر والوں کو شاید اس زمانے میں 80 سال سمجھے ہوں گے، کیونکہ 80 سال تک میں ادھر رہا. سمجھے بیٹا؟ تو اصل کیا قصہ ہوا تھا میں بولتا ہوں، کیا قصہ ہے وہ بیان کرتا ہوں. بڑا امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ، چالو ہے نا، دیکھتے رہنا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عقل کے پردے کھولے گا آپ لوگوں کو، دنیا والوں کو. آپ لوگوں کو تو معلوم ہے. اللہ اکبر. حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو گیا. وہ حدیثیں ہیں کافی، آپ میرے ڈسکرپشن میں دیکھ لینا وہ لسٹ پوری، اور کامنٹس بھی پڑھ لینا. کامنٹس میں بھی میں دے دیتا ہوں، اگر ڈسکرپشن میں جگہ باقی نہیں رہے تو کامنٹس میں لکھ دوں گا انشاءاللہ. عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہے 120 سال کی عمر سے، یعنی 120 سال کی عمر کے بعد. یہ بات صحیح ہے. دوسری بات، حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے اور مہدی علیہ السلام آئیں گے، پیدا ہوں گے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے آسمان سے. ٹھیک ہے، یہ بھی بات صحیح ہے. پھر آپ بولے ارے ایسے کیسے نزول کریں گے؟ انتقال ہو گیا نہیں بول رہے ہیں آپ. ابھی آپ بولے انتقال ہو گیا قرآن حدیث سے، پھر آپ بول رہے ہیں کہ اتریں گے. تو اتریں گے کیسا بھائی؟ جب ان کا انتقال ہی نہیں ہوا، وہ مرے ہی نہیں، موت ہی نہیں آئی، دوسرا عقیدہ لوگوں کا ہے مسلمانوں کا، تو پھر اتریں گے کہاں سے؟ آپ بولیں گے کہ نہیں انتقال ہو گیا تو بھی کہاں سے اتریں گے؟ وہ تو گئے نہیں نا آسمان میں، انتقال ہو گیا تو بھی اتریں گے کہاں سے؟ میں بتاتا ہوں، روحانی اترنا تھا، کیونکہ انتقال کے بعد روح اللہ کے پاس جاتی ہے، روح دوبارہ آنا تھا زمین پر. یہ تھا نزول. تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مہدی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، اور مہدی علیہ السلام، یہ بات بھی حدیث صحیح ہے. بات سمجھے؟ ایک تو عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور پھر دوسری حدیث سے عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آنا ثابت ہے اور مہدی علیہ السلام کا پیدا ہونا ثابت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آئی میرے بچوں؟ جیسے آپ میرے بچے ہیں ویسے دنیا والے بھی، ایمان والے بھی میرے روحانی بچے ہوتے ہیں. ان سب کو سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کے مادھیم سے. میرا بیٹا زرغام محمد زرغام علی احمد خان یشودا کے پاس جو ہے، نند بابا کے پاس، اور میرا دوسرا بیٹا حیدر جو شبانہ کے پاس اور ان کے ماموں کے پاس، ان کے بھائی کے پاس ہے، کلیم کے پاس، اور میری بیٹی انم، میری بڑی بیٹی جو گاڈیس ایتھنا ہے گریس کے حساب سے، سمجھے نا، وہ کینیڈا میں ہے. میری بڑی بیٹی. تمہاری کون ہے وہ؟ سب کو عید مبارک بولو. واہ، بے شک عید مبارک. اور اب ذرا سنیے، ایک طرف تو عیسیٰ ابن مریم کا قرآن حدیث سے انتقال ثابت، ایک طرف سے پھر عیسیٰ ابن مریم کا نزول کا ذکر آتا ہے اور مہدی علیہ السلام کا پیدا ہونا، یہ بھی حدیث ہے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے، بلکہ کئی حدیثوں میں آتا ہے، عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہیں اور
عیسیٰ ابن مریم ہی تم میں سے تمہارے امام ہوں گے اور امتی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اور مسیح دجال کا خاتمہ کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے. ٹھیک ہے. یہ کیا بھائی، 3 حدیث ہو گئے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں حدیثیں. یہ ایک حدیث کہہ رہی ہے عیسیٰ ابن مریم الگ ہے، مہدی علیہ السلام الگ ہے، بیان ہو رہا ہے. ایک حدیث بول رہی ہے عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے اور عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے. ایک طرف عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ثابت ہے، ایک طرف عیسیٰ ابن مریم کا نزول کہا جا رہا ہے، ایک طرف عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے بول رہے ہیں. یہ 3 باتیں کیا ہیں؟ اور ایک بات ہے، عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو ہی آئیں گے، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو امت میں آنا ہے تو امت میں آنے کے لیے پیدا ہونا ضروری ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھے بچوں؟ امت میں آنے کے لیے ہاں. تو پتہ یہ چلا عیسیٰ ابن مریم روح اللہ دوبارہ جنم لیں گے مہدی علیہ السلام بن کے. ٹھیک ہے. اب ایک قرآن کی آیت ہے، عیسیٰ کو نہ صلیب دیے نہ قتل کرے. صلیب مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی کوشش کرے صلیب دے کے مارنے کی اور بچ جائے شخص تو اس کو صلیب نہیں بولیں گے. لیکن مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صلیب پہ لٹکا کے کیلے ٹھوکنے کو صلیب سمجھتے ہیں، وہ ان کی غلطی ہے. صلیب پہ لٹکا کے کیلے ٹھوک دینے سے انسان زخمی ہو جاتا ہے لیکن مرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو 3 دن لٹکایا جاتا ہے بھوک پیاس سے شدید تکلیف سے، اور پیر توڑ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے. تب بولتے ہیں کہ صلیب دے دی گئی، مصلوب کر دیا گیا. بعض قرآن میں یعنی قرآن کے بعض ترجموں میں سولی لکھ رہے ہیں، سولی دے دیں گے. سولی تو گردن میں دی جاتی، وہ ٹرانسلیشن مسٹیک کر رہے ہیں. صلیب. ٹھیک ہے بیٹا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کی آیت بھی صحیح ہے، نہ قتل کیا گیا عیسیٰ ابن مریم کو، نہ صلیب ہوئی، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا، یعنی شک ہو گیا. جیسا وہ مار دیے سمجھے، لیکن میں بے ہوش ہو گیا تو وہ سمجھے میں مر گیا. یقیناً نہیں مرا، یقیناً قتل نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے مجھے اپنی طرف اٹھایا. اپنی طرف مطلب اللہ کہاں ہے؟ اللہ بولتا ہے میں شارک کر کے نزدیک ہوں. جب 2 بات کرتے ہیں تو تیسرے اللہ سنتے ہیں، جب 3 بات کرتے ہیں تو چوتھے اللہ رہتے ہیں جو سنتے ہیں. تو پھر اللہ نور السماواتی والارض، اللہ تو نور ہے زمین و آسمانوں میں. قرآن کی آیت ہے. تو اللہ کیا مجھے اپنے عرش کے طرف اٹھایا تھا؟ نہیں. کیا مجھے جنتوں میں اٹھا لیا تھا جسم کے ساتھ؟ نہیں. کیا مجھے آسمان میں اٹھا لیا تھا؟ نہیں. وہاں پہ یہ لفظ نہیں ہے، نہ آسمان میں اٹھانے کا ہے، نہ جنت میں اٹھانا، نہ اللہ کے عرش پہ اٹھانا ہے. بلکہ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ کو ہم نے اپنی طرف اٹھایا. ٹھیک ہے. یہ بات بھی صحیح ہے. یہ بات پھر خلاف جا رہی ہے اس بات کے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے، اس کے خلاف جا رہی ہے. پھر عیسیٰ ابن مریم سمجھے نا انتقال ہو گیا، اس کے خلاف جا رہی ہے. لیکن ساری باتیں صحیح ہے. کیسی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل یہ اللہ نے اپنی طرف اٹھایا کہ معنی سمجھنا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا اور وہ آ کے مجھے خبر سے باہر نکالے. وہ فرشتے جو آئے تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے، اور مجھے خبر سے باہر نکالنا اللہ کی مرضی سے تھا، کیونکہ مجھے صلیب سے بچانا تھا اللہ کو. اور مجھے وفات ہوئی تھی، موت نہیں آئی تھی. یعنی میں بے ہوش ہو گیا، نیند میں آ گیا، غشی کے عالم میں آ گیا تکلیفوں سے، لیکن مرا نہیں تھا. تو وہی بولا اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں 55 میں کہ اے عیسیٰ میں آپ کو بے ہوش کروں گا، نیند میں لا دوں گا، معطل کر دوں گا اور اٹھاؤں گا اپنی طرف. یہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے. تو اللہ اٹھایا کیسا اپنی طرف؟ خود تو اللہ عرش پہ سے آئے گا نہیں اتر کے، وہ اپنے کام لیتا ہے فرشتوں کے ذریعے. وہ کہتا ہے کن فیکن تو ہو جاتا ہے، وہ بات بھی صحیح ہے، لیکن وہ کام لیتا ہے فرشتوں کے ذریعے. تو فرشتے آئے اور مجھے خبر سے باہر نکالے، تو گویا اللہ نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ نے اپنی طرف مجھے رفع کیا، کیونکہ اس نے فرشتوں کی طرف اٹھایا. فرشتے مجھے باہر نکالے خبر سے. تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ فرشتے مجھے اپنی طرف باہر نکالے خبر سے. وہ خبر زمین کے اندر نہیں تھی،
وہ قبر زمین کے اوپر تھی، ایک کمرہ تھا، اس میں مجھے رکھا گیا تھا جس میں میں بے ہوش تھا. سمجھے بیٹے؟ سمجھے میرے بچوں؟ جس میں میں بے ہوش تھا. سمجھے میری پیاری بیٹیا؟ سراج الہی، نور الہی، حسن الہی، تکبیر الہی، سارا برکت الہی، اسد اللہ، نمر اللہ ببر، جمال الہی. میری بڑی بیٹی کا نام جو ہے میں علم الہی رکھا ہوں، اور میرا بیٹا محمد زرغام علی احمد خان جو کہ نکھت آنٹی کے پاس ہے. نکھت آنٹی کا تو یشودا کا انتقال ہو گیا. اور میری بڑی بیٹی انم جس کا نام میں علم الہی رکھا، اور میرا بیٹا حیدر جس کا وہ لوگ نام بدل کے آدھار کارڈ وغیرہ بدل کے سب سیٹنگ کر رہے، شبانہ مہاکالی، اور اس کا بھائی کلیم. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، ہے نا بیٹا؟ اور ایک بیٹا جو سمرانہ یعنی گاڈیس گنگا میں رہ گیا تھا باقی، وہ دوبارہ جنم لیا تحسین کے پیٹ سے، گاڈیس میری میگڈلین کے. اور جو شبانہ کے پیٹ میں بچہ 7 مہینے میں مر گیا، وہ اسد اللہ کی شکل میں موت کا دیوتا، وہ جنم لیا، دوبارہ جنم نئے جسم کے ساتھ. تو بیٹا اب سنو، ایک بات تو عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہے. بار بار یہ ویڈیو دیکھنا، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. دوسری طرف لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے اور مہدی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں. تیسری حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام. وہ بات بھی صحیح، یہ بات بھی صحیح، وہ بات بھی صحیح. پھر ایک طرف قرآن میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو نہ قتل کرے نہ صلیب ہوئی، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا، ان کو ایسا لگا کہ میں مر گیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا، یعنی اللہ نے مجھے اپنی طرف اٹھایا. تو مسلمان یہ سمجھ گئے کہ دیکھو وہ صلیب پہ ہی نہیں گئے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کی صورت بنا دی اور عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا. گویا ایسا کہ دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی. یہودی اتنے خطرناک تھے کہ اللہ بچانا نہیں چاہتا تھا، دنیا پہ کہیں جگہ نہیں تھی کہ اللہ آسمان پہ اٹھا لے گا زندہ. اب بولتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ ایک اونچے مکان پر اٹھایا. بے شک اونچے مکان پر اٹھایا، آسمان میں اٹھا لیا، جنت میں اٹھا لیا، اور عرش الہی پر اٹھایا بول کے کہیں نہیں بولا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ تو مجھے وفات آئی تھی، موت نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے بیٹا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ مسجد آیات الہی، یہیں پر میں بیٹھا ہوں ماشاءاللہ سے. آپ دیکھیں یہ اوپر دعوت من الارض والی جگہ، یہ جنگل میں کوئی نہیں رہتا، صرف ببر شیر فیملی رہتی ہے، مسیحا مہدی مہادی، ببر شیر اور اس کے اہل خاندان. اور میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں تاکہ عید کی نماز لوگوں کو پڑھا دوں اور پورا جو ہے خطبہ دے دوں، اور دنیا کو آپ کے مادھیم سے، میرے بچوں کے ذریعے جو ہے دنیا کو بھی یہ سمجھا دوں کہ اصل رفع اللہ علیہ کے معنی کیا ہے، یعنی اللہ نے اپنی طرف اٹھایا کیا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا، یعنی معطل کروں گا، بے ہوش کروں گا اور اٹھاؤں گا اپنی طرف. اور وفات کے معنی سورہ زمر آیت نمبر 42 میں آتے ہیں، موت کے وقت اللہ وفات دیتا ہے، اور جو مرتے نہیں نیند کے وقت. تو وفات کے معنی کیا ہو گئے؟ 2 ہو گئے. بات سمجھے بیٹا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجھے بے ہوش کر کے آسمانوں میں اٹھا لیا. اس کا مطلب یہ ہے مجھے بے ہوش کر دیا گیا تھا، میرے کو خبر میں لے کے آگے ڈال دیے، پھر مجھے تیسرے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے خبر سے باہر نکالا. پتھر جو ہے توڑ دیا گیا، یعنی جو لاک سیل لگائے تھے پتھر پہ وہ توڑ دی گیا اور مجھے خبر سے باہر نکالا گیا، زندہ رہا میں. یہ تھے معنی. تو اب جب یہ معنی ہوئے، پھر اس کے بعد میں گیا میرے ساتھیوں کے پاس، بتایا میرے ہاتھ نشان. وہ لوگ یقین نہیں کرے تو پھر بعد میں یقین کرے، پھر ان کے ساتھ رہا، پھر تبلیغ کرتے ہوئے رہا. میری بیٹی سارہ ہوئی تھی اور میرا بیٹا یہودا آئیے دوبارہ جو جنم ہے واپس، اور ویسے ہی آئے، پہلے وہ آئی پھر اس کے بعد سیکنڈ یہ آیا. سیم واقعہ ہوا. الحمدللہ بولو. تو روحانی دوسرا جنم ہوتا ہے. تو یہ بات اب مسلمانوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آئی کہ روحانی دوسرا جنم ہوتا ہے؟ قیامت سے پہلے ہونے والا تھا.
بے شک ہونے والا تھا. یہ میں آیت ہوں, راز ہوں. آیت کے معنی ہے راز, چمتکار, میریکل. راز بھی ہوتا, نشانی بھی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ وہ علم اب ظاہر کر رہا. بھگوت گیتا میں بھی یہی لکھا ہے. جب میں پچھلے جنم, اس سے پہلے میں بدھا بن کے آیا تھا, گوتم سدھارتھا بدھا. اس سے پہلے میں شری کرشن بن کے آیا تھا, اس سے پہلے شری رام. ٹھیک ہے. بھلے اس زمانے میں میرے جسموں کو جلا دیا گیا. ایک بار پانی میں سمادھی لیا تھا جب شری رام بن کے آیا تھا. اس کے بعد جلایا گیا شری کرشن کے وقت, شری کرشن بن کے آیا. اس کے بعد بدھا کے وقت میں مجھے جلایا گیا. تو مٹھی پھر بھی ہمارے جسم کو نہیں کھاتی. مطلب کیا ہے؟ جسم کو مٹھی نہیں کھاتی, بات صحیح ہے. وہ راکھ بن گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن مٹھی میں رہا نا. پھر بھی وہ کण باقی رہتا ہے, پھر بھی وہ ایک نشان باقی رہتا ہے سرزمین میں. اب اللہ وہ جسم کے ساتھ مجھے قیامت کبریٰ میں اٹھائے گا, یا یہ جسم کے ساتھ جو سب سے بہترین عمل والا ہوگا. تو آخری جو ہوتا ہے یہ, جیسا کہ کوئی عورت ہے, کسی کے نکاح میں رہی, اس کا طلاق ہو گیا, تو وہ نئی جب شادی کری کسی سے, تو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اسے آخری جو اس کے ساتھ شوہر تھا اس کی بیوی بنا کر اسے دیا جائے گا. اگر وہ دونوں مومن ہیں تو دونوں کی وہ میاں بیوی ہوں گے جنت میں, دونوں میاں بیوی ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب دیکھو, عیسیٰ ابن مریم کا انتقال بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے, وہ بھی صحیح. عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام بن کے آنا, وہ بھی صحیح. اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے بھیجا ہے دوبارہ, تو رسول ہوا, بھیجے گئے کو رسول کہتے ہیں. اور رسول کو نہ ماننا کفر ہے, شرک ہے. اور اللہ کی نشانی ہوں میں, آیات کبریٰ 10 قیامت کی بڑی نشانیوں میں دوسری نشانی ہوں. پہلی نشانی مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں. تو یہ نشانیوں کو نہیں ماننے والا کافر, مرتد ہوتا ہے, منافق ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے ان کے ہم اعمال برباد کر دیں گے جو اللہ کے نشانیوں کو, آیاتوں کا انکار کرتا ہے. تو لوگ کیا سمجھ گئے, وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھا ہے وہ, ارے وہ بھی آیت ہے, حکم ہے اس میں, ہم بھی آیت ہے اللہ کی. بات سمجھے بیٹے؟ کیا سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں آ رہا؟ تو یہودیوں کی طرح حرکتیں نہیں کرنا مسلمان, پورے حدیثوں پر ایمان رکھنا چاہیے. اب لوگ کیا کر رہے ہیں مسلمان, یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ حدیث غلط ہے, یہ حدیث صحیح ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی مسیح دجال اول اور اس کے ساتھیوں نے یہ یقین کر لیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ وہ کیا کرا, سورہ آل عمران کے معنی وفات کے موت لے لیا. کیا لے لیا؟ وفات کے معنی کیا لے لیا؟ اور بولا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے, اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا, یعنی موت دوں گا, اور اٹھاؤں گا اپنی طرف. مطلب یہ اپنی طرف اٹھانے سے مراد, وہ بولا کہ میں عزت والوں میں کروں گا. وہ الو کے پٹھے کو نہیں سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے, بات تھوڑی سی ہے مگر بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ بولا کہ دیکھو وفات اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے, وفات دے کے اٹھاؤں گا بول رہا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے رفع کیا, مطلب عزت والوں میں کیا بول رہا. وہ ایسا نہیں تھا. اس کے معنی یہ تھے کہ اے عیسیٰ میں تم کو بے ہوش کروں گا, معطل کروں گا, پھر اپنی طرف اٹھا لوں گا. مطلب میں باہر تم کو نکال لوں گا سیفٹی کے ساتھ, میرے فرشتوں کو بھیج کے, کیونکہ میرے فرشتے میری طرف سے آئیں گے اور تم کو نکالیں گے باہر, تو لہٰذا میں تم کو اپنی طرف اٹھاؤں گا. اور یہی بات میں انجیل میں بول رہا تھا, 4 گاسپلز میں. میتھیو, لیوک نے لکھی, مارکس نے لکھی کتاب میرے جانے کے بعد, میتھیو نے لکھی, جان نے لکھی, یوحنا نے. تو 4 گاسپلز میں یہی بول رہا تھا, دیکھو اب ہم یروشلم جا رہے ہیں, وہاں پر مجھے مصلوب کر دیا جائے گا. کیا کریں گے؟ لیکن تیسرے دن اللہ مجھے اپنی طرف رفع کرے گا, مجھے بے ہوش کر دیں گے, میں بے ہوش ہو جاؤں گا, مروں گا نہیں. آپ بولیں گے یہ کہاں لکھا ہے بائبل میں بے ہوش ہو جاؤں گا؟ بھائی بات تو الفاظوں میں تھی, راز. جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے 3 دن, ویسے میں بھی رہوں گا. مطلب کیا ہوا؟ مروں گا نہیں, بے ہوش ہو جاؤں گا. تو بائبل میں بھی لکھا ہے میں مروں گا نہیں, بے ہوش ہو جاؤں گا. یہی بات یسوع نبی بھی بول رہے تھے کہ مصلوب کر دیں گے اس کو, مسیحا کو, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا اور اولادیں بھی دیکھے گا وہ, اور بیوی ہوگی تو یہ اولادیں ہوں گی نا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر بولو.
بولو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. بولو انم دیدی کو عید مبارک تک، حیدر کو اور زرخام بابا کو بھی سب کو. سب رول پہ ہے بیٹے. مہاکالی شبانہ بھی رول پر ہے اپنے، اس کا بھائی بھی رول پر ہے، اس کا ان کا کیریکٹر ایسا لکھا ہے. اور نکھت آنٹی بھی رول پہ تھے، اب ان کے ہسبینڈ نند بابا بھی رول پہ ہے. ٹھیک ہے، سب کو سلام بولے جی. تو اصل میں معاملہ کیا ہوا سمجھ میں آیا میرے بچوں؟ مسلمان کیا سمجھ گئے؟ مسلمانوں نے یسوع نبی کی بات کو نہیں سمجھا، وہ لوگ شبے میں پڑے ہیں. تو اب ہم ظاہر ہو گئے. آیت اللہ تعالیٰ یہ راز کھول دیا. تو رجت کے نام سے میرے واپسی آنے کا ذکر لکھا ہے بہار الانوار حدیث میں. رجت یعنی واپسی ہوگی. تو شیعہ لوگ بھی غلط یہ سمجھ گئے کہ وہی جسم کے ساتھ آئیں گے سمجھے. مہدی علیہ السلام کے ساتھ پورے جو امام آئیں گے وہی جسم کے ساتھ آئیں گے سمجھے. ان کی غلطی ہے. حقیقت میں ہمیں روحانی دوبارہ جنم لے کے آنا تھا. ٹھیک ہے. تو رجت کا ذکر حدیث میں موجود ہے جسے شیعہ حضرات مانتے ہیں. کون مانتے ہیں؟ بیٹا بارش آ رہی ہے، آنکھیں بند مت کرو، تم ایسے کھول کے بیٹھو، سمجھے؟ بارش آئے تو آنکھیں سے مت کرو، کیمرے میں ایسے آنکھیں بند نہیں کرتی. ٹھیک ہے، بارش لٹل آ رہی ہے، اللہ کی رحمت ہے، آج عید کا دن ہے. تو شیعہ حضرات، اب یہ مسلمان، یہ سنی مسلمان بولے شیعہ حضرات کو کالے چور، اور کالے شیعہ حضرات بولے سنی مسلمان کو سفید چور. لیکن چور کے پاس سونا ہوگا تو کیا اصلی نہیں ہوگا؟ ہوگا نا اصلی. تو حدیث نبی ان کو گھرانے سے ملی، اہل بیت کے، صحیح ہے. لہٰذا رفع اللہ علیہ کے معنی یہ تھے اللہ اپنی طرف اٹھانا. تو میں یہی بول رہا تھا بائبل میں بھی، دیکھو اب ہم جا رہے ہیں یروشلم، وہاں پہ مجھے مصلوب کریں گے اور اللہ مجھے اٹھائے گا اپنی طرف. ریز ٹو لائف، رفع اللہ علیہ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اٹھانا تھا. جو سین ہو گیا 2000 سال پہلے اٹھا لیا. پھر اس کے بعد میں باہر آیا، خبر سے زندہ رہا کئی دن، انتقال ہوا، اولادیں ہوئی، ساری دنیا میں پھیلی. پھر دوبارہ جنم لے کے آیا ہوں روحانی مہدی علیہ السلام بن کر. تو عیسیٰ ابن مریم روح اللہ آسمان سے نزول ہوئی. جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جان تو ہوتی ہے اس میں، فیٹس یعنی مہدی علیہ السلام تو پیدا ہو رہے تھے نسل سے انبیاء علیہ السلام کی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹوں سے حسن علیہ السلام سے. اور روح اللہ نازل ہوتی ہے 4تھے مہینے میں، اور میں مہدی علیہ السلام بن کے پیدا ہوا. سمجھ میں آ گیا عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آنے کا مطلب؟ تو ساری باتیں صحیح ہے. مسلمان آج جیسا کہ یہودی سوراخ میں گھسیں گے تو مسلمان بھی گھسے، وہی حرکت کر رہے ہیں. کچھ حدیثوں کو مان رہے ہیں، کچھ نہیں مان رہے، اسی لیے گمراہ ہے. سب امت کو ایک کرنا ہے. میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام آ گیا ہوں. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی گئی بات؟ تو رفع اللہ علیہ کے معنی سمجھ میں آ گئے.